آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوص نیت سے کیا ہوا انسان کا عمل جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، وہاں اس عمل کی کچھ برکات اور ثمرات بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کا وہ عمل باعث برکت ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے اچھے ثمرات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، کہ آج رات میں کچھ صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، تو خفیہ صدقے کا اجر حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، تو اس نے وہ صدقہ ایک چور کو دے دیا جو چور چوری کے ارادے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، اب وہ آدمی صدقہ دے کر واپس آ گیا تو صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے، تُصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ، کہ چور کو صدقہ دے دیا گیا، بھلا چور کو بھی کوئی صدقہ دیتا ہے؟ تو اس آدمی نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو کہنے لگا اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں نے تو تیری رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ دیا تھا، تو نے چور کو دلوا دیا، اللہ اس پر بھی تیری تعریف ہے۔ دوسری رات پھر اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، فخرج بصدقتی، تو اپنا صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی یدی زانیہ، تو اس نے وہ صدقہ زانیہ کو دے دیا۔ فاصبح الناس یتحدثون، لوگ پھر باتیں کرنے لگے تصدق علی زانیہ، کہ زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا، زانیہ تو زنا کرتی ہے علیہ باللہ، تو اس کو کون صدقہ دیتا ہے؟ زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا، بھلا اس کو کون صدقہ دیتا ہے؟ تو اس شخص نے پھر کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تیسری رات پھر یہ آدمی صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی یدی غنی، تو اللہ رب العزت نے کسی غنی کو صدقہ دلوا دیا۔ لوگ صبح پھر باتیں کرنے لگے کہ غنی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اب اس شخص نے جو صدقہ دینے والا ہے، اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اے اللہ تو نے چور کو صدقہ دلوایا، تو نے زانیہ کو صدقہ دلوایا، تو نے مالدار کو صدقہ دلوایا، اس کے باوجود میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کو دو پیغام موصول ہوئے۔ ایک پیغام تو یہ کہ انا صدقتک قد قبلت، کہ اے میرے بندے تو نے جو اخلاص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ میرے راستے میں جو صدقہ کیا ہے، تیرا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اور دوسرا پیغام کیا تھا؟ لعل السارق یستعف عن سرقتی، کیا میرے بندے چور چوری کے ارادے سے نکلا تھا، تو نے اس کو صدقہ دے دیا، تیرا مال اتنا بابرکت تھا یا تیرا صدقہ اس قدر خلوص نیت سے تھا کہ وہ آدمی اپنی چوری سے باز آ گیا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا، اور زانیہ پہلے بھی کھانا کھا رہی تھی، اس کو میں دے رہا تھا، لیکن تیرا بابرکت مال جب اس کے پیٹ میں گیا تو اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو تو نے غنی کے اوپر صدقہ کیا، غنی نے تیرا مال کھایا تو اس مال کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال دیا تھا اس میں سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں خلوص نیت سے کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، وہاں پر وہ عمل معاشرے کے اندر برکتوں اور ثمرات کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر بارش آ گئی، تینوں آدمیوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر سے کوئی چٹان، بھاری چٹان گری اور اس غار کے منہ پر آ کے ٹھہر گئی اور غار کا منہ بند ہو چکا۔ اب یہ تینوں دوست بہت زیادہ پریشان ہوئے، نجات کی
کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح یہاں سے جان خلاصی ہوگی، تو تینوں کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہوں، میں جب بکریاں چرا کے آتا ہوں اور بکریوں کا دودھ دوتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو دودھ پلاتا ہوں اور بعد کے اندر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ یا اللہ میں ایک رات بکریاں چرا کے واپس آیا، میں نے دودھ دویا اور دودھ لے کر میں والدہ کے پاس گیا تو میری والدہ سو چکی تھی۔ اے ارحم الراحمین رب، میں وہ دودھ لے کر ساری رات کھڑا رہا، صبح میری والدہ بیدار ہوئی تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا اور بعد کے اندر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو وہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنی نہیں سرکی کہ اس سے نکلا جا سکتا، یعنی اس غار سے نکلا جا سکے اتنا راستہ نہیں بنا۔ تو دوسرا آدمی کہنے لگا کہ اللہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، وہ چلا گیا، اس کا کچھ مال کچھ امانت میرے پاس تھی، میں نے اس کا حساب رکھا تو وہ لینے کے لیے واپس نہیں آیا، تو میں نے اس کی کچھ بکریاں خریدی، آپ نے اس کے اندر برکت دے دی، وہ ڈھیروں مال بن گیا۔ کئی سال کے بعد وہ آدمی واپس آیا تو اگر میں اس کو اس کی اصل رقم دے دیتا تو وہ خوش ہو جاتا، لیکن میں نے اس کو اس کی اصل رقم بھی دے دی اور اس پر آنے والا جو نفع تھا، ڈھیروں مال تھا، وہ سارے کا سارا اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو چٹان مزید جو ہے وہ غار کے منہ سے سرک گئی، لیکن ابھی بھی باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو تیسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے اور وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک رشتہ دار تھی جس سے میں جنسی تعلق قائم کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اس سے میں اپنی جنسی تسکین چاہتا تھا، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اچانک کیا ہوا، وہ قرض لینے کے لیے وہ خاتون میرے پاس آئی تو میں نے قرض کے بدلے اس کو گناہ پر مجبور کیا، تو وہ گناہ پر راضی ہو گئی۔ جب میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب آنے لگا تو وہ ٹھٹھر رہی تھی، ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے آج تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن آج کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اے اللہ میں نے اس کو قرض بھی دے دیا اور میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی اور اس کو اسی عزت اور عافیت کے ساتھ واپس کر دیا جس عزت اور عافیت کے ساتھ وہ آئی تھی۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ چٹان غار کے منہ سے سرک گئی اور اللہ رب العزت نے ان تینوں آدمیوں کو نجات عطا فرمائی۔ اس حدیث میں 3 اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے گئے۔ پہلے آدمی نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے سامنے پیش کیا جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دوسرے آدمی نے مزدور کے ساتھ کیا ہوا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اور تیسرے آدمی نے زنا سے ہٹنے والا عمل جس کو عبادت اور تقوی کہتے ہیں، اس کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو ان نیک اعمال کی برکت اور اس کا ثمرہ یہ مرتب ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان 3 افراد کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کو تو قبول فرماتے ہی ہیں، اس کے اعمال کی برکات کو دنیا میں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت سے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔